جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، گیان واپی مسجد بنارس کا قصہ آج کل زوروں پر ہے۔ جب بابری مسجد کا قضیہ التوا در التوا کا شکار ہوا تھا تو ہمارے ہی بعض لوگ مشورے دیتے تھے کہ ایک ہی مسجد کا تو معاملہ ہے، غیر مسلموں کو دے دی جائے اور بھائی چارے کی فضا کو خوشگوار بنایا جائے۔ بعض نام نہاد مولویوں نے دوسرے فقہی مکتب فکر کے حوالے بھی دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ بابری مسجد کی زمین رام مندر کے لیے دے دی جائے، اس کے بعد ایسا کوئی سانحہ نہیں ہوگا۔ سامعین، لیکن بابری مسجد کے خلاف توقع فیصلہ آ جانے کے بعد مسلمانوں کے دل توڑنے والے اب اگلے مشن پر روانہ ہو گئے اور متھرا کی مسجد کے ساتھ ٹیپو سلطان کی تعمیر کردہ میسور کی مسجد، اسی طرح دہلی کی شاہی جامع مسجد تک بات پہنچ چکی ہے، اور ہر جگہ کے بارے میں ان کا یہی دعویٰ ہے کہ ان جگہوں پر پہلے مندر تھے، مغل بادشاہوں نے توڑ کر ان پر مسجدیں کھڑی کر دیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت گیان واپی مسجد بنارس کا ہے۔ اس مسجد کو کاشی مسجد سے بھی جانا جاتا ہے۔ دعویٰ یہاں بھی یہی ہے کہ مغلوں نے مندر گرا کر مسجد کی تعمیر کر دی تھی۔ اس دعوے پر بھی پردی دلیلیں پیش کی جاتی تھیں، مگر اب سب سے مضبوط دلیل شیو لنگ کی صورت میں انہیں ہاتھ لگی ہے۔ سامعین، دراصل ہوا یہ کہ بنارس کی خواتین نے کورٹ میں عرضی داخل کی کہ مسجد کی انکوائری کرائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1991 ایکٹ کے تحت کسی بھی عبادت گاہ پر فریق مخالف کے دعوے کی عرضی قبول نہ کی جاتی، کیونکہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ اس قانون میں یہ ہے کہ 1947 سے پہلے جس عبادت گاہ کی جو حیثیت تھی اب ہمیشہ وہی رہے گی۔ اگر وہ مندر تھا تو مندر رہے گا، گرودوارہ تھا تو گرودوارہ ہی رہے گا، مسجد تھی تو مسجد ہی رہے گی۔ گیان واپی مسجد صدیوں پرانی ہے، اس کے خلاف کوئی عرضی لینی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن لے لی گئی۔ چنانچہ عدالت کے حکم پر سروے شروع ہو گیا، اس کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ غور و خوض کے معائنے کے بعد بھی اسے کچھ ایسا نہیں ملا جس سے مسجد کی مندریت کا دعویٰ کرنے والوں کا موقف ثابت ہو۔ سروے کے دوران خصوصی ٹیم کی نگاہ مسجد میں موجود حوض کے درمیان فوارے پر پڑی، جو کسی وجہ سے بند تھا اور بہت دنوں سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکی تھی۔ خصوصی ٹیم نے اس پر شیو لنگ ہونے کا دعویٰ کر دیا اور کورٹ کے حکم پر فوراً اسے سیل کر دیا۔ سامعین، گیان واپی سنسکرت زبان میں علم کے کنویں کو بولتے ہیں۔ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ گیان کا ترجمہ ہے علم اور واپی کا مطلب ہے کنواں۔ ممکن ہے کہ اس مسجد میں تعلیم و تعلم کا بہتر انتظام رہا ہو اور اس کی جانب مسلمانوں کا رجوع عام رہا ہو، اس لیے یہ نام رکھ دیا گیا ہو، مگر اس کی وجہ تسمیہ کہیں نہیں مل سکی۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ محض تخمین و ظن ہے، ایک قیاس ہے، ایک اندازہ ہے۔ یہ مسجد کب بنی اس کی تاریخ بھی قطعیت کے ساتھ بتائی نہیں جا سکتی۔ مشہور تو یہی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعمیر کرائی تھی، مگر یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس مسجد کا ذکر مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے عہد میں بھی ملتا ہے، جس کا زمانہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا ہے۔ سامعین، اب آئیے شیو لنگ کی جانب۔ ہمارے بہت سے سامعین جنہیں ہندی بالکل بھی نہیں آتی، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شیو ہندوؤں کے بھگوانوں میں سے ایک بھگوان ہے۔ لنگ بولتے ہیں عضو تناسل کو، تو پورا ترجمہ ہوا ہندوؤں کے بھگوان شیو کا عضو تناسل۔ ہندوؤں کے جہاں اور بے شمار معبود ہیں، ان میں سے ایک معبود شیو کا یہ عضو مخصوص بھی ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر کھڑی چیز کو یہ لوگ شیو کا پوشیدہ عضو نہیں کہتے، بلکہ اسے کہتے ہیں جو یونی میں ہو۔ یونی کا ترجمہ ہے عورت کی اگلی شرمگاہ۔
جسے عربی میں فرج کہتے ہیں، تو ان کے نزدیک شیو اور اس کی بیوی پاروتی کی اہلیہ دونوں کی شرمگاہیں معبودوں میں شامل ہیں۔ ان پر باقاعدہ مالا چڑھائی جاتی ہے، دودھ انڈیلا جاتا ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، اور جان کر ہمیں فائدہ بھی نہیں۔ سامعین، مجھے حیرت ہے اور پورے مسلمان آئینے حیرت ہیں، بلکہ ہندوؤں کے بعد پڑھے لکھے لوگ بھی تعجب میں ہیں کہ شیو کے عضو مخصوص کا مسجد میں کیا کام۔ یہ تو ایک فوارہ تھا جو قدیم دور میں حوض کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ نمازیوں کے وضو کرنے کے لیے مسجد کے احاطے میں پہلے حوض ہوا کرتے تھے۔ آج بھی خوبصورتی کے لیے حوض کی تعمیر کر دیتے ہیں اور بہت سی جگہ اس میں مچھلیاں بھی ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال یہ فوارہ گیان واپی مسجد کے حوض میں تھا اور یہ کئی برسوں سے بند پڑا تھا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنا دی جائے اور مندر کی کوئی نشانی چھوڑ دی جائے، بالخصوص ایسی نشانی جو ہندوؤں کے یہاں معبود کا درجہ رکھتی ہو؟ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ اگر کوئی بہت باریک چیز ہو جس سے نظر پھسل سکتی ہو تو بات اور ہے، یہاں تو نمایاں چیز ہے، وہ صدیوں تک کیسے چھوڑی جا سکتی تھی؟ سامعین، اب تو بہت سے مسلمانوں میں حیا اور عفت پہلے جیسی نہیں رہی، مگر بحیثیت مجموعی یہ اتنی باحیا اور نظیف و نفیس قوم ہے کہ جو بھی چیزیں حیا اور سلامت طبع کے خلاف ہیں ان کا براہ راست کوئی نام نہیں رکھا، بلکہ اشارے کنائے سے ان کا نام لیتی ہے۔ آپ پیخانہ ہی کو دیکھ لیجئے، یہ اصل میں پائیں خانہ تھا۔ پائیں کے معنی نشیبی اور ڈھالدار زمین کے آتے ہیں، اور خانہ کا ترجمہ ہے گھر۔ مسلمان اپنی قضائے حاجت کے لیے گھر سے بہت دور نکل جاتے تھے اور نشیبی جگہ پر بیٹھتے تھے۔ کبھی گھر سے دور نشیبی جگہ پر ٹٹی سے گھیر گھار کر ایک کٹیا سی بنا لیتے تھے، تو یہی تھا پائیں خانہ۔ کوئی پوچھتا کہ کہاں جا رہے ہو تو جواب ہوتا پائیں خانہ، بدل کر وہی لفظ پائے خانہ ہو گیا، اور اب تو پیخانہ ہو گیا ہے۔ کثرت استعمال سے یہ لفظ اتنا گر چکا ہے، اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اسے بولتے ہوئے حجاب آتا ہے، اور اب مہذب لوگ اسے استنجا اور طہارت سے تعبیر کرتے ہیں۔ سامعین، اس تفصیل سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ انسان کی پچھلی شرمگاہ سے نکلنے والی گندگی کا نام مسلمانوں نے باقاعدہ کچھ رکھا ہی نہیں، یہ تو کثرت استعمال سے نام جیسا لگنے لگا۔ ہاں، اگلی شرمگاہ سے نکلنے والی گندگی کا نام ہمارے یہاں ضرور ہے، اسے ہم پیشاب کہتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ بھی اشاروں کنایوں والا نام ہے۔ پیشاب فارسی کے دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، پیش اور آب۔ پیش یعنی آگے اور آب یعنی پانی، مطلب ہوا وہ پانی جو آگے سے نکل رہا ہے۔ ایک چیز اور، ہمارے مہذب لوگ اس شرمگاہی ضرورت کو ہگنا اور موتنا نہیں بولتے، بلکہ برا مانتے ہیں اور گھٹیا الفاظ میں انہیں شمار کرتے ہیں۔ اگر بولنا ہو تو یوں بولتے ہیں، میں استنجا کرنے جا رہا ہوں، قضائے حاجت کرنے جا رہا ہوں، طہارت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ دست کرتے کرتے جہنم رسید ہوا تھا، اس لیے بہت سے بدلہ سنج مسلمان قادیانی دفتر بھی کہہ دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہے کہ اگر بڑا تقاضا ہے تو کہتے ہیں کہ بڑے استنجے کے لیے جا رہا ہوں، اور چھوٹا تقاضا ہے تو اسے چھوٹا استنجا نام دے دیتے ہیں۔ مدارس کے طلبہ تو استنجا بھی نہیں بولتے، بلکہ وقت طلب تقاضا ہو تو 2 انگلیوں کا اشارہ دیتے ہیں، یعنی بیت الخلا جانا ہے، اور اگر چھوٹا تقاضا ہو تو اشارہ صرف 1 انگلی کا ہوتا ہے۔ اسی کو بعض طلبہ 2 نمبر اور 1 نمبر بھی کہہ دیتے ہیں۔ سامعین، یہ تو اردو زبان کا معاملہ ہوا۔ جہاں تک عربی زبان کی بات ہے تو یہاں بھی ان دونوں گندگیوں کا کوئی باقاعدہ نام نہیں ہے، بلکہ اشاروں کنایوں سے کام چلایا گیا ہے۔ ایک لفظ آتا ہے غائط، کلام پاک میں ہے او جاء احدکم من الغائط، یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص استنجے سے فارغ ہو کر آئے تو نماز سے پہلے وہ بھی وضو کر لے۔ یہ غائط کیا ہے؟ اس کا ترجمہ بھی وہی ہے، یعنی نشیبی جگہ، جس کا ترجمہ اردو والوں نے پائیں خانے سے کیا تھا۔ استنجا خانے کے لیے ایک لفظ بیت الخلا بھی آتا ہے، یہ بھی اشارتی اور کنائی لفظ ہے، جس کا ترجمہ ہے
خالی ہونے کا گھر۔ اس پر ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا۔ میرے بڑے بھائی جناب رفیع احمد ناصری صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، اسے اچھی اردو بولنے اور سننے کا بڑا شوق تھا، وہ مسجد سے بھی جڑا ہوا تھا۔ ایک بار مسجد میں میٹنگ ہوئی جس میں یہ بات طے پائی کہ نمازیوں کی سہولت کے لیے مسجد میں بیت الخلا ہونا چاہیے، مگر بیت الخلا بنے کہاں، اس پر رائے لی جا رہی تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ وضو خانے کے آس پاس بنے، کسی کا مشورہ تھا کہ نہیں، دروازے کے قریب تعمیر ہونا چاہیے، لیکن اس کا مشورہ تھا کہ محراب سے مل کر بننا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ وہاں نہیں بنے گا، اس نے کہا نہیں بنے گا تو محراب ہی کے پاس۔ یہ ضد پہ اڑ گیا۔ لوگوں نے پوچھ لیا کہ بھائی بیت الخلا جانتے بھی ہو کہ کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگا کہ جانتا تو نہیں ہوں، مگر نام سے لگتا ہے کہ کوئی مقدس چیز ہے، اس لیے اس کی جگہ محراب کے پاس ہونی چاہیے۔ لوگوں نے بتایا کہ بیت الخلا لیٹرین کو بولتے ہیں۔ یہ سن کر اس پر بجلی کوند گئی اور سکتے میں پڑ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ اتنی گھٹیا چیز کا اتنا خوبصورت نام، اتنا شرمندہ ہوا کہ اس کے بعد سے ان لوگوں سے اپنا منہ چھپانے لگا۔ سامعین، کہنا یہ تھا کہ ہمارے مذہب میں فطرت سلیمہ کا خیال اس درجہ رکھا گیا ہے کہ بہت سی چیزوں کے نام ہی نہیں رکھے گئے، بلکہ رمز و ایما سے کام چلا لیا گیا۔ اس کی ایک مثال حیض بھی ہے۔ بالغ عورت کو ماہانہ جو خون آتا ہے اسے عربی میں حیض کہتے ہیں۔ یہ کوئی مستقل نام نہیں ہے، بلکہ اشاری اور کنائی نام ہے۔ حیض کے معنی آتے ہیں بہنا، اسی لیے اس گڑھے کو حوض کہتے ہیں جس میں پانی جمع ہوتا ہے۔ لیکن حیض کا لفظ بولتے بولتے اس پوزیشن میں آ گیا کہ خاتم الفقہاء والمحدثین امام العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طبیعت اس کے استعمال کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے وہ ایام حیض کو ایام تمس بولتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی مستقل نام رکھنا ممکن نہیں تھا۔ دم البالغہ یا دم الفرج بھی اس کا نام ہو سکتا تھا، مگر سلامت طبع نے اسے قبول نہیں کیا۔ ہندی والے بھی بیت الخلا کو شوچالے اور حیض کو ماہواری بولتے ہیں۔ یہ بھی اشاری اور کنائی نام ہے۔ سامعین، اب آئیے اصل زیر بحث لفظ کی جانب۔ لنگ کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ہندی لفظ ہے جسے اردو میں مختلف نام دیے جاتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں بھی اس کا نام اشارے اور کنائے والا رکھا گیا ہے۔ اردو میں اسے عضو تناسل، آلہ تناسل، عضو مخصوص اور عضو خاص بھی کہتے ہیں۔ یہ سب کنائی نام ہیں۔ ہندوستان کی دیہاتی زبان میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ تو بولا بھی نہیں جا سکتا۔ غیر مہذب گھرانے کے نادان بچوں کے یہاں اس کا رواج ملتا ہے۔ عضو عربی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے جسم کا حصہ، اور مخصوص کا ترجمہ ہے خاص، تو عضو مخصوص کا ترجمہ ہوا جسم کا خاص حصہ۔ عضو مخصوص کا ذکر چھڑا ہے تو لگے ہاتھوں ایک لطیفہ بھی سن لیجئے۔ ایک صاحب کو گاڑھی اردو بولنے کا بڑا جنون تھا۔ وہ ایک بڑی تنظیم کے اہم رکن بن گئے۔ رکن کو عربی میں عضو کہتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اس تنظیم میں کیا حیثیت ہے؟ کہنے لگے کہ جی میں تو اس کا عضو مخصوص ہوں۔ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ مجلس میں قہقہے بلند ہو گئے، اور ان بیچارے کا یہ حال کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ خیر، عضو تناسل بھی کنائی نام ہے۔ تناسل کے معنی نسل چلانے کے ہیں، اور نسل چلنے کا ظاہری سبب جسم کے اسی حصے کا عورت کے اندام نہانی سے ملنا ہے۔ اسی لیے مرد کے پیشاب کے راستے کو عضو تناسل بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کا ہندی ورژن لنگ ہے جو آج کل زیر بحث ہے۔ سامعین، اسلام بڑا ہی حیادار مذہب ہے۔ یہاں پھوہڑپن کا کوئی گزر نہیں۔ اس کی کئی مثالیں پیش کی جا چکی ہیں۔ چند مثالیں اور سنیے۔ میاں بیوی کے جسمانی تعلقات کو ہندی میں سمبھوگ کہا جاتا ہے، اور دیہاتی زبان میں تو ایسا لفظ ہے کہ اسے کوئی شریف انسان بول ہی نہیں سکتا، لیکن ہمارے مذہب میں یہاں بھی اشارے کنائے سے کام چلایا گیا ہے۔ میاں بیوی کے اس پوشیدہ تعلق کو وقاع، جماع، نکاح اور ان جیسے کنائی الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہماری شریعت نے یہاں تک حکم دیا کہ مرد و عورت اپنے بستری تعلقات کی باتیں اپنے دوستوں، سہیلیوں کو نہ سنائیں، ورنہ بدترین عذاب ہوگا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1437۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں لوگوں میں مرتبے کے اعتبار سے بدترین وہ آدمی ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس خلوت میں جاتا ہے اور وہ اس کے پاس خلوت میں آتی ہے، پھر وہ آدمی اس کا راز فاش کر دیتا ہے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، دیگر مرد و خواتین بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مرد ایسا بھی ہے جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، دروازہ بند کر کے پردہ گرا کر اس سے صحبت کرتا ہے، پھر اس کو لوگوں میں بیان کرتا ہے، اور کوئی عورت ایسی بھی ہے جو اپنے خاوند کے پاس آئے، دروازہ بند کر کے پردہ گرا کر صحبت کرے، پھر اسے سہیلیوں میں اس بات کو ظاہر کر دے۔ یہ سن کر لوگوں پر خاموشی چھا گئی۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بالکل ایسا ہی ہے، مرد بھی ایسا کرتے ہیں اور عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ شیطان اپنے ہمجنس مادے سے راستے میں ملتا ہے اور وہیں اسے دبوچ کر زنا کرنے لگتا ہے، جبکہ لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح الترغیب حدیث نمبر 2023۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر ہے 1437۔ یعنی قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑی امانت یہ ہوگی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خلوت اختیار کریں، پھر شوہر اپنی بیوی کی راز کی باتیں پھیلائے یا بیوی اپنے شوہر کی بات پھیلائے۔ غذاء الالباب جلد 1 صفحہ نمبر 118 میں ہے میاں بیوی کا آپسی باتوں کو دوسروں سے بیان کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، اگرچہ یہ باتیں اپنی سوکن سے ہی کیوں نہ بیان کی جائیں، کیونکہ یہ راز ہے اور راز کا فاش کرنا حرام ہے۔ سامعین، یہی حیا تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے اس سلسلے میں دریافت کیا تو فرمایا ما رأى منی ولا رأیت منہ، نہ تو انہوں نے میرا دیکھا نہ میں نے ان کا دیکھا۔ یہ پورا جملہ رمزی اور کنائی ہے، حالانکہ صاف الفاظ میں بھی کہا جا سکتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، ہمیں غض بصر کا حکم بھی دے دیا گیا۔ مرد ہو یا عورت اگر غیر محرم ہیں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ میاں بیوی کے درمیان حالانکہ کوئی پردہ نہیں ہوتا، مگر بہتر یہ ہے کہ عام حالات میں ایک دوسرے کے پوشیدہ اعضاء نہ دیکھے جائیں۔ ہمارے مذہب نے مردوں کے لیے الگ لباس کی تعین کی اور خواتین کے لیے الگ، اور پابندی عائد کی کہ فرض کپڑوں سے کم کوئی بھی نہ پہنے، ورنہ وہ ننگاپن شمار ہوگا اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ سامعین، جب ہمارا مذہب اتنا حیادار اور پاک دامن ہے تو کیسے ممکن ہے کہ مندر کو تو توڑ ڈالے اور شیو کے عضو تناسل کو مسجد میں باقی رکھیں، وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں نمازی بہرحال آئے گا، وضو کرے گا، ہاتھ منہ دھوئے گا۔ کچھ تو خدا لگتی کہیے۔ صاف ہے کہ یہ فوارہ ہی ہے جو قدیم زمانے کے ہر حوض میں ہوتا تھا تاکہ مسجد کا حسن آئے، حوض کا حسن آئے، حوض کا پانی حرکت میں رہے، جمے جمے خراب نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان اور اسلامی شاعر کو بری نگاہوں سے بچائے اور امت کو ہمت و حوصلہ بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔